السلام علیکم ناظرین، آج 16 دسمبر ہے اور اسی حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ یہ وہ دن ہے جو پاکستانی قوم کبھی بھی بلا نہیں سکتی۔ پہلی جو ہے وہ 16 دسمبر 1971، یہ وہ سانحہ تھا جو مسلم تاریخ کے اندر بڑا ہی افسوسناک سانحہ تھا، اور دوسرا بڑا سانحہ 16 دسمبر 2014 کو جب اے پی ایس کے اندر اٹیک ہوا اور ہمارے معصوم بچوں کو شہید کیا گیا۔ ٹوٹل 141 افراد تھے جن کو شہید کیا گیا، ان میں معصوم بچے تھے جو صبح گھر کے اسکول کے لیے آئے تھے، پڑھنے کے لیے آئے تھے، لیکن واپسی پہ ان کے جو لاشیں ہیں وہ گھروں کے اندر پہنچے اور تڑپتے ہوئے لاشیں وہاں پہ پڑے تھے، اور خون تھا اور ہر طرف جو ہے وہ آہیں تھیں، سسکیاں تھیں۔ یہ تاریخ کے اندر، اور جو 1971 کا دن ہے اس پہ بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بہت سیاسی حوالے سے اس پہ رپورٹس بھی آ چکی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا اس کا قصور تھا، اس کا قصور تھا، فوج انوالو تھی، سیاستدانوں کا مسئلہ تھا، کون کیا چاہتا تھا۔ مسئلہ اس وقت یہ تھا جو ہمارے لیے آج بھی سبق رکھتا ہے۔ دو باتیں اس میں بہت اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں سانحات کے اندر دشمن ایک ہے، اور جو دو بڑے زخم لگے ہیں پاکستانی قوم کو، ویسے تو ہمارا دشمن ہے، ازلی دشمن جو ہے بھارت، وہ اول دن سے اس نے ہمیں تسلیم نہیں کیا۔ ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر بات کی ہے کہ کس طرح سے پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی سازشیں شروع ہو چکی تھی، کشمیر پہ قبضہ ہو گیا تھا، اور مسلسل وہ اس طاق میں تھا کہ کس طرح پاکستان کو ختم کر کے پاکستان کو اپنے اندر ضم کرے، اور جو اکھنڈ بھارت کا ان کا نظریہ ہے اس کو وہ کس طرح سے پورا کرنے کا جو ہے وہ سوچتے رہتے ہیں۔ تو اس پہ آگے چلتے ہوئے 1965 کی جو جنگ تھی وہ ہمارے اوپر مسلط کی گئی، اور کچھ ہی عرصے بعد ہمارے بنگلہ دیش جو موجودہ بنگلہ دیش ہے، اور اس وقت وہ مشرقی پاکستان تھا، اس کے اندر آگ کے شعلے بھڑکائے گئے، جنگ جو ہے وہ لگائی گئی، اور اس میں کیا کس کا کیا کردار تھا اس پہ جانے سے پہلے میں من حیث القوم اس پہ بات کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صفدر محمود ہے، میرے بڑے آئیڈیل رہے، میں ان کو بہت پڑھا ہے۔ پچھلے دن ان کی وفات ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ آپ لاکھ یہ باتیں کریں کہ پاکستان کی مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں فلاں کا کردار تھا فلاں، وہ کہتے ہیں کہ جو اصل چیز تھی، جو بانڈنگ تھی دونوں ملکوں کے درمیان، جو اس کا مشرقی حصہ تھا اور جو مغربی حصہ تھا، ان دونوں ملکوں کے درمیان جو بانڈنگ تھی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تھی۔ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ اکٹھے ہوئے تھے تو پاکستان بنا تھا۔ جب ساری قوم اس نظریے پہ، مسلمان قوم جو اس نظریے پہ اکٹھی ہوئی تھی اور پاکستان لیا تھا، اور جب وہ نظریہ نہیں رہا، وہ جو بانڈنگ فورس تھی وہ نہیں رہی، وہ قوت جب ہم سے ختم ہوئی، مفادات آئے، وہ سیاسی مفادات تھے، وہ جغرافیائی مفادات تھے، وہ پارٹیزم کے مسئلے تھے، وہ فوج کا مسئلہ تھا، وہ سارے مسئلے بات کی بات ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ دوستو، وہ نظریہ پاکستان تھا جو ختم ہوا، اور اس کی بنیاد پہ وہ پھر مفادات آئے ہیں۔ وہاں پہ پھر پٹسن کی بو آتی تھی، وہاں پہ ان کو اپنے مسئلے نظر آنا شروع ہو گئے، یہاں کے لوگوں کو اپنے مسئلے نظر آنا شروع ہو گئے، اور یہاں ادھر ہم ادھر تم کی باتیں یہ ساری شروع ہوئیں، اور کون کس میں کس طرح سے کردار ادا کیا اس پہ جانے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان، تو قومی نظریہ جو ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، لیکن ہم اس سے سبق نہیں سیکھ سکے کہ اس آج بھی پاکستان کے بہت سارے مسائل کا حل اس بات کے اندر ہے کہ ہم اسی آئیڈیالوجی آف پاکستان پہ جمع ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہم جمع ہوں، ہمارے بہت سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات بہت اہم اس کے اندر بات یہ ہے کہ ان دونوں جو بڑے سانحات ہیں، وہ سقوط ڈھاکہ کا مسئلہ ہے، سانحہ ہے، اور اسی طرح سے جو سقوط پشاور کا سانحہ ہے جو 2014 کے اندر 16 دسمبر 2014 کو پیش آیا، جس میں ہمارے معصوم بچوں کو شہید کیا گیا۔ 141 لوگ تھے جن کو شہید کیا گیا تھا، اور وہ بیچارے پڑھنے گئے تھے، واپسی پہ ان کے لاشیں آئے اور کٹے پھٹے اجسام ان کے گھروں کے اندر پہنچے، ان کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اس کے پیچھے بھی دشمن وہی تھا، اور وہی دشمن ہے جس نے ہماری جو ہے نا ہمارے قائم ہونے کو تسلیم نہیں کیا، اور مسلسل ہمیں اس بات پہ وہ رہا ہے کہ ہمیں ختم کر دے اور ہمیں اپنے اندر جو ہے وہ شامل کر لے، اور وہی دشمن آج بھی
پاکستان کی جو ہے سالمیت کے در پہ ہے، وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اور کس طرح سے ہمارے جو ارد گرد ممالک ہیں ان کی زمین پاکستان کے اگینسٹ استعمال ہو رہی ہے۔ اس کی تازہ ترین مثال ابھی جو ہے وہ رانا ثناء اللہ اور جو CTD کے DGA انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کس طرح سے سارے ثبوت و شواہد دنیا کے سامنے رکھے ہیں کہ لاہور کے اندر ایک بلاسٹ ہوتا ہے جوہر ٹاؤن میں، اور اس بلاسٹ کے اندر کس طرح سے انڈیا نے اس کی جو ہے وہ ٹیرر فائنانسنگ کی ہے، اور کس طرح سے انڈیا ایک بڑا جو ہے نا وہ پلان بنا کے پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کی واقعات کے اندر اس کا پورا ہاتھ ہے۔ یہ پوری ساری چیزیں آن دی ریکارڈ موجود ہیں، آپ لوگوں نے دیکھی ہیں، آپ لوگوں نے وہ ساری پریس کانفرنس سنی ہے۔ تو یہ صرف ایک واقعہ ہے، اس پاکستان کے اندر جتنے مسئلے ہیں، پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہیں، پاکستان کی مساجد، پاکستان کے بازار، پاکستان کے اسکول، یہ کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں تھا۔ بم دھماکے ہر طرف ہو رہے تھے۔ ابھی جو ہے وہ کچھ آ کے اس کے اندر کچھ بہتری ہے، لیکن یہ سلسلہ رکا نہیں ہے۔ ابھی بھی آپ کے بلوچستان کے اندر مسئلے ہیں، آپ کے جو ہے جو فاٹا کا ایریاز ہیں وہاں پہ مسئلے ہیں، اور یہاں کے ہم یہ نہیں بات کرتے کہ وہاں پہ سارے لوگ ہی دہشت گرد ہیں، ان لوگوں کے اپنے مسائل ہیں۔ گورنمنٹ کو، حکومت پاکستان کو اور اداروں کو سوچنا چاہیے کہ ان کے مسئلے کیا ہیں تاکہ ان کو حل کیا جائے، کہیں وہ دشمن کے ہاتھوں استعمال تو نہیں ہوتے۔ اور دشمن بھرپور ٹیرر فائنانسنگ کرتا ہے، باقاعدہ دہشت گردی کے لیے فنڈز مہیا کرتا ہے، اور ان کو جو ہے وہ لاجسٹک سپورٹ دیتا ہے، اور پورا وہ پلان بنا کے پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے وہ اپنی ساری کوششیں اور کاوشیں صرف کرتا ہے۔ اور ہم یہاں پہ اس کے ساتھ دوستی کی باتیں کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ کیسی آپ کی جو ہے وہ غیرت ہے، قومی اور ملی غیرت ہے، کہ جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ کو ختم کرنے کے در پہ ہے، اور جو آپ کے ملک کے اندر وہ بم دھماکوں کے اندر ملوث ہے، اور آپ کے ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے وہ اپنی ساری توانائیاں صرف کر رہا ہے۔ اس کی کتنی قوم ہے جو بھوکی ہے، وہ ان کو کھانا کھلانے پہ توجہ نہیں دیتا، وہ اپنے ملک کی حالت سنوارنے پہ توجہ نہیں دیتا، اس کی ساری توجہ کا مرکز اور محور پاکستان ہے کہ پاکستان کو کس طرح سے عدم استحکام سے دوچار کرنا ہے۔ ہاں، بہت مسئلے ہیں پاکستان کے اندر، سیاسی طور پہ بڑے مسئلے ہیں۔ یہ جو جن علاقوں کے میں نے نام لیے ہیں، بلوچستان کے، فاٹا کے، سندھ کے، یہ بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں، اور ان کو مسئلوں کو حل بھی ہونا چاہیے۔ اور جو ان مسئلوں کے جو بنیادی وجہ ہے، قوم قربانی پہ تیار ہو سکتی ہے اگر ہم اس کو آئیڈیالوجی پہ، نظریہ پاکستان پہ اکٹھے کرتے ہیں، اور گورنمنٹ اور ادارے وہ انڈیا کی سازشوں کا توڑ کریں اور اس کا مقابلہ کریں اور قوم کو تیار کریں۔ آج اس دن 16 دسمبر کے دن، یہ جو دو بڑے سانحات کا دن ہے، وہ سقوط ڈھاکہ کا اور سقوط پشاور کا، تو اس دن ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دشمن کو پہچانیں۔ ہمارا دشمن کون ہے؟ کہ جس نے 71 کے اندر بھی ہمیں زخم لگایا، بہت بڑا زخم تھا، مشرقی پاکستان کا علیحدہ ہونا، وہاں پہ جتنے واقعات ہوئے، جو ظلم و ستم ہوا، مکتی باہنی کا اس کے اندر کیا کردار تھا، اس کے اندر انڈیا کا کیا کردار تھا اس کو بنانے کے اندر، اور اس کو کس طرح سے وہ فائنانس کرتا رہا، وہ جو ہے نا باقاعدہ ملٹری اسسٹنس دیتا رہا ان کو، اور کس طرح مودی ڈھاکہ کے اندر کھڑے ہو کے اس نے کہا، اس بات کا اعتراف کیا۔ آپ کا دشمن باقاعدہ اس کا اعتراف کرتا ہے کہ بنگلہ دیش بنوانے کے اندر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اندر اس کا کردار تھا۔ مودی جو ہے وہ ڈھاکہ کے اندر کھڑے ہو کے اس نے کہا تھا کہ میرا رت اس بنگلہ دیش کی جو ہے وہ آزادی کے اندر میرا رت بہا ہے، یعنی اس کا خون، اس نے کہا کہ میرا خون اس کے اندر بہا ہے، اور میں نے ایکٹیولی اس کے اندر جو ہے وہ کام کیا ہے۔ اور یہ مودی نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں، اور انڈیا باقاعدہ اسٹیٹ ان کی جو ہے وہ اس منصوبے کی خالق تھی، اس منصوبے کو سپورٹ کرنے والی تھی، اور اسی طرح سے باقاعدہ انڈیا جو ہے وہ ریاستی سطح پہ پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے وہ ساری کوششیں اور توانائیاں اپنی صرف کرتا ہے۔ ہمیں آج کے دن یہ سبق سیکھنا چاہیے، اپنے دشمن کو پہچاننا چاہیے، اور اپنی ساری نفرتوں کا مرکز، اپنی ساری جو ہے وہ دشمنیوں کا مرکز اپنے دشمن کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ ہم آپس کے اندر ایک دوسرے کو بلیم دیں، ہم آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں برتیں، ہم آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نفرتیں پالیں، بلکہ ہم آئیڈیالوجی کے اوپر، نظریہ پاکستان کے اوپر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر جمع ہوں اور دشمن کا مقابلہ کریں۔
وہی جو ہے وہ دشمن ہے، اور اسی کا مقابلہ کرنے سے ہمارے بہت سارے مسئلے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ ہمارے جو مقبوضہ علاقے ہیں وہ آزاد بھی تبھی ہوں گے جب ہم اس دشمن کا مقابلہ کریں گے، اور فقط مذمتوں سے، فقط جو ہے وہ سیمینارز منعقد کر لینے سے یہ مسئلے حل نہیں ہونے۔ ہمیں دشمن کی سازشوں کا توڑ کرنا پڑے گا، وہ عملی طور پہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے اور ہم اپنے دشمن کو سمجھیں اور اس کی سازشوں کا مقابلہ کریں۔